عدالتیں ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ فیصلے سنائے جاتے ہیں، اور چاہے وہ مجرم ہو یا کسی اور طرح کا کیس ہو، سول ہو یا کرمنل کیس ہو، دونوں صورتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں، جو کمپلیننٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ فیصلے بڑے اہم رکھتے ہیں۔ ایک ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مدد سے 90s میں شروع ہوا، جو کہ ایک بڑا ایمبیشیس پروگرام تھا۔ یہ $350 ملین کا پروگرام تھا، ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام، اور اس میں تمام کرمنل جسٹس سسٹم کی امپروومنٹ کے لیے پیسے دیے گئے۔ اس کے تحت کورٹس جو ہیں جو اس پر ایک خاص توجہ دی گئی، کیونکہ کورٹس ایک وہ لاسٹ پوائنٹ ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں جو یا تو لوگوں کو فری کرتا ہے، یا وہ ایکوٹ کرتا ہے، یا وہ ان کو جیل میں بھیجتا ہے۔ اس کے جو بہت لمبی لسٹ تھی اس کی آبجیکٹیوز کی اور اس کی، لیکن اس میں جو کورٹس کے سلسلے میں جو امپورٹنٹ ایریاز تھے وہ یہ تھا کہ آلٹرنیٹ بجائے اس کے کہ تمام بوجھ جو ہے وہ کورٹس پر ڈال دیا جائے، تو آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم اور سسٹم جو ہے وہ اس کو انسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے، یعنی کورٹ سے باہر کوئی اور طریقہ بھی ہونا چاہیے، کچھ اور کورٹس بھی فارمل یا انفارمل میکنزمز ہوں جہاں پہ ڈسپیوٹس جو ہیں ان کو ریزالو کیا جائے، کیونکہ ونس دا کیس از ان دا کورٹ اٹ ٹیکس ویری لانگ ٹائم۔ کورٹس کے اپنے پروسیجرز ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ججز کی تعداد، خاص طور ڈسٹرکٹ لیول پر ہو، چاہے آپ سیشن کورٹ ہو، کرمنل کورٹ، جو بھی کورٹ ہوں، ہائی کورٹ ہوں، سپریم کورٹ ہے، ججز کی تعداد جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ ان تمام کیسز کو سنے اور ان کے فیصلے دے۔ اس کے لیے ایک آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ سسٹم میکنزم جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اس ایریا کے اوپر جو ہے وہ ایک آبجیکٹو تھا۔ امپروو دا مینجمنٹ سسٹمز آف لیگل انسٹیٹیوشن۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ مینجمنٹ جو ہے وہ کمزور تھی لیگل یا جوڈیشل سسٹم کی، تو ایک انہوں نے کہا ایریا یہ ہے کہ فائلنگ کا سسٹم صحیح ہونا چاہیے، چیزوں کو آپ ڈیجیٹائز کریں وغیرہ وغیرہ۔ مینجمنٹ سسٹم جو ہے لیگل انسٹیٹیوشنز کے، ان کو بہتر بنایا جائے۔ پھر یہ تھا کہ ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ اپوائنٹمنٹس آف جوڈیشل اسٹاف شوڈ بی انکریز، یہ بھی اس کا ایک تھا، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ، جیسے جس لیول پہ کیس شروع ہوتا ہے وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں ان کی تعداد، ججز کی تعداد جو ہے جوڈیشل اسٹاف کی وہ کم ہے، لہٰذا ان کی تعداد کو جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کی اپوائنٹمنٹس کو بڑھایا جائے۔ پھر ایک اسی سلسلے میں پہلی دفعہ اس ریفارم کے سلسلے میں ایک نیشنل جوڈیشل پالیسی آئی، 2009 میں پہلی دفعہ آئی، اور اس کی امینڈمنٹ 2012 میں ہوئی۔ اس کا جو آبجیکٹو تھا، there were a number of objectives. If you Google this National Judicial Policy of Pakistan، جو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اس کو پڑھیں، یہ ایک کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے جس میں جوڈیشل سسٹم کی بہت سی کمزوریوں کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کمزوریوں کو کیسے دور کیا جائے گا۔ اس میں سے ایک ایم یہ تھا کہ بیک لاگ جو ہے کیسز کا ڈسٹرکٹ لیول پر اور اس سے ہائر جوڈیشل لیول پہ جو ہے اس کو کم کیا جائے۔ اگین 2009 میں یہ بات شروع ہوتی ہے، 1990 سے 2009 میں جوڈیشل پالیسی آتی ہے، جوڈیشل پالیسی امینڈ ہوتی ہے 2012 میں، لیکن ایشو وہی ہے کہ بیک لاگ جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ پھر ایک چیز اور جو اس یہ جوڈیشل پالیسی کہتی ہے، ریڈیوس کرپشن ایٹ ڈسٹرکٹ لیول۔ اب کرپشن کو کس طرح سے ختم کیا جائے یہ پالیسی آؤٹ لائن نہیں کرتی، لیکن یہ اس کی ایک ڈیزائر ہے کہ کرپشن کسی طرح سے کم ہو۔ اس میں ایک چیز جو اہم ہے یا جو سجیسٹ کی جا سکتی ہے کہ پروسیجر، کوئی سسٹم، اگر لاء تو خیر بن جاتا ہے لیکن اس لاء کے اوپر ایڈہیئر کرنا کہ ایک کیس جو کرمنل یا سول نیچر کا کیس جو ہے اس کو میکسیمم یا منیمم اس کا ڈیو پروسیس آف لاء جس کو کہتے ہیں اس کو اگر فالو کریں
تو اس کو کتنے دن میں اس کا ورڈکٹ جو ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ سنانا چاہیے، اور اس کے اوپر ایک بندش لگا دینی چاہیے جس جج کے پاس یہ کیس ہے پرٹیکولر، کہ وہ اس کیس کا فیصلہ ود ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کرتے ہوئے اتنے دنوں میں اس کا ورڈکٹ جو ہے وہ سنائے گا. دس از آئی تھنک دس پرہیپس مائٹ ریڈیوس دا بیک لاگ. لیکن اس سے امپورٹنٹ چیز اور بھی ہے کہ اگر ججز کی تعداد کم ہوگی تو پھر ججز کا جو ہے وہ اتنے جو کہ تھاؤزنڈس میں کیسز رن کرتے ہیں، اس کو اس بیک لاگ کو ریڈیوس کرنا ممکن نہیں ہوگا. لہٰذا ججز کی تعداد لیول پر ہر لیول کے اوپر جو ہے کچھ ایک دم نہ بڑھائی جائے، لیکن بتدریج یا اتنی ایک ریزنیبل تعداد بڑھائی جائے جس سے جو بیک لاگ جو ہے کیسز کا اس کو ریڈیوس کریں.